ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وعلیکم السلام والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی کی بات ہی چل رہی ہے اور یہ آیت جو کہ تیسری آیت ہے اس آیت سے اور غیر معروف آیت الکرسی کا حصہ ہے۔ اصل میں یوں ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی کا معروف حصہ ہے یعنی پہلی آیت 255 نمبر وہ جس بیانیے اور مضمون پر مشتمل ہے وہ صرف اور صرف توحید الہ اور اسم اعظم ہے۔ اس کے مادی اثرات بھی بہت ہیں، تکوینی اثرات بھی بہت ہیں۔ مادی سے مراد تکوینی اثرات بھی بہت ہیں چونکہ اس میں اسم اعظم موجود ہے، اور اس کے جو توحیدی اور بیانیے کے لحاظ سے مضمون کے لحاظ سے چونکہ توحید کا مکمل بیان ہے اس لیے اس خاص حصے کو پہلی آیت کو آیت الکرسی کا نام دیا گیا ہے۔ اگر مضمون کو دیکھا جائے تو یہ جو آیت اس کے بعد ہے 256 257 یہ بھی اسی پہلے مضمون کے نتائج یا اس کے اگلے حصے ہیں جو اس سے مربوط ہیں، لیکن یہ صرف خدا کے بارے میں نہیں ہے، اللہ کے بارے میں نہیں ہے۔ وہ تو آیت تھی، اس میں بالکل کچھ بھی اور نہیں ہے۔ جو آیت الکرسی کا مرکزی حصہ ہے یعنی وہ معروف آیت الکرسی، اس میں توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کسی اور کے بارے میں اللہ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا ہے۔ اول سے آخر تک صرف اور صرف اس کے جتنے بنود ہیں، جتنے بند ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کی صفات پر مشتمل ہیں۔ جیسے کہ آپ دوستوں کو بتایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ پورا جملہ اس کی صفت ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس کی صفت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ اس کی صفت۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اس کی صفت۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اس کی صفت۔ واسع کرسی السماوات والارض اس کی صفت۔ ولا یؤودہ حفظہما اس کی صفت۔ وہو العلی العظیم اس کی صفت۔ یعنی ایک ایسی آیت جس میں کچھ بھی کسی دوسرے کے بارے میں
نہیں ہے. صرف اگر کسی سماوات والارض من ذا الذی یشفع اس طرح کی باتیں اگر ہوئی ہیں, کسی اور کا ذکر ہوا ہے تو اس کے صفت کے ضمن میں, یعنی اس کی مخلوق ہونے, اس کے قبضے قدرت میں ہونے کے حوالے سے ہوا ہے. ان کا بطور استقلال کی کوئی حیثیت ہے, ان کی کوئی ذکر نہیں. بس یہ آیت ایک خاص حیثیت والی آیت ہے, اور شاید قرآن میں یہ بے نظیر آیت ہو. اس لیے معروف علماء نے, جو علماء میں معروف ہے, وہ یہی حصہ آیت الکرسی شمار ہوتا ہے. اگلی دو آیات بھی مربوط ہے اس سے, کیونکہ اگلی آیت میں انسان اور اللہ کے تعلق کی بات کی گئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو خدا ہے تو اس کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور انسان کی جو جائے گاہ ہے یا اس کا جو مقام ہے یا اس کی پوزیشن وہ کیا ہے. تو اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں باقی ساری کائنات لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے زمرے میں ہے, اور من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کے اس میں ہے, زمرے میں ہے. لیکن انسان کو صرف ایک پہلو میں, اور وہ بھی دین کا پہلو ہے, اس میں کوئی اکراہ نہیں ہے. باقی تمام کائنات اکراہ کی صورت میں ہے, یعنی طوعاً اور کرہاً ان کو اللہ کے اس میں جانا ہے. جیسے اللہ نے ان کے لیے سیٹ کیا ہے اسی طرح ہی انہوں نے آگے اپنا زندگی کا سلسلہ یا اپنے وجود کا سلسلہ قائم رکھنا ہے. لیکن انسان میں لا اکراہ فی الدین, صرف دین کے معاملے میں, یعنی وہ جو معاہدہ رکھنا ہے اس نے, یا اللہ کے ساتھ معاہدہ رکھنا ہے یا طاغوت کے ساتھ رکھنا ہے, اس میں کیا ہے, وہ آزاد ہے, لا اکراہ, اس کو کوئی مجبوری نہیں. تیسرے میں جو ہے وہ اللہ نے نتیجہ بیان کیا ہے تیسری آیت میں, جو کہ 257 آج جو آیت ہمارے سامنے ہے, اللہ ولی الذین. پچھلی آیت میں اللہ نے دو حصے کر دیے انسانوں کے. اللہ نے دو حصے کر دیے انسانوں کے. ایک وہ جو یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ, ایک حصہ ہو گیا, اور اس کے مقابلے میں دوسرے وہ کیا ہیں, ان کا کہا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَاللَّهُ سَمِيعٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بلکہ یہاں دو حصے اس طرح کر دیے کہ ہماری سمجھ پہ چھوڑ دیا, یعنی ایک کا ذکر کیا, دوسرے کا ذکر ہی نہیں کیا, اہمیت ہی نہیں دی کہ وہ تو کس قابل ذکر نہیں ہے, لیکن خود بخود ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ کامیاب وہ ہوں گے جو یہ کریں گے, تو اب دوسری طرف والوں کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود ہی دوسرا حصہ سامنے آ جاتا ہے کہ جو اتنے نمبر نہیں لیں گے وہ کیا ہوں گے, خود بخود ہی فعلوں کے زمرے میں شمار ہوں گے. اب ان کی بتانے کی ضرورت بھی خدا کریم نے محسوس نہیں کی ہے. آیت نمبر 256 میں اللہ نے ایسے انسانوں کا ذکر کیا ہے جو کیا کرتے ہیں, یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ. ایک قسم, دوسری قسم خود بخود بن جاتی ہے, کون سی, ایسے جو کہ یؤمن بالطاغوت و یکفر باللہ, خود بخود ہی اس میں وہ آ جاتا ہے کہ جو یؤمن بالطاغوت ہو جاتے ہیں وہ پھر یکفر باللہ ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یہ دو قسمیں ہو گئیں. اب جو آیت ہمارے سامنے, اس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ کیا کرے گا, اللہ کیا ہیلپ کرتا ہے, اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ ان کے بارے میں کیا کرتا ہے جو یؤمن باللہ ہو جاتے ہیں, یعنی یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ, ان کے بارے میں اللہ کیا کرتا ہے, اور ان کے بارے میں اللہ کا کیا کردار ہے جو یؤمن بالطاغوت و یکفر باللہ ہو جاتے ہیں. تو اس آیت میں بڑی تفصیل سے خدا کریم دو حصے کر دیتا ہے, اور اس میں پھر وہی لفظ جو پہلی آیت میں ذکر کیا تھا
تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ آیت اسی آیت کا ہی ضمنی حصہ ہے. تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، وہ اللہ جس کا اس آیت میں ذکر تھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے آتے ہیں. اچھا، ولی کے بارے میں ہم کافی تفصیل سے اس میں پہلے بتا چکے ہیں کہ ولی جو ہے وہ ساتھ والے کو کہتے ہیں، حامی کو کہتے ہیں، جو آپ کے اعتقاد کو بنانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، جو آپ کے صراط کو طے کرتا ہے، جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ پر مؤثر ہوتا ہے، جو آپ کے کاموں میں دخیل ہوتا ہے. اب وہ دخیل کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے. جو آپ کے ساتھ ہے وہ مالک بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے. غلام مالک کے ساتھ ہے اور مالک غلام کے ساتھ ہے، اس لیے دونوں ولی ہو سکتے ہیں. ولی اچھا بھی ہو سکتا ہے اور ولی برا بھی ہو سکتا ہے. جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے کاموں میں دخل رکھتا ہے، جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے، یا حامی ہے، یا آپ کو کسی راستے پہ لے جاتا ہے، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، اچھے راستے پہ لے جائے گا، اور برا بھی ہو سکتا ہے، برے راستے پہ لے جائے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ساتھی ہے ان کا، ہمراہ ہے، حامی ہے ان کا جو ایمان لاتے ہیں. کام کیا کرتا ہے، فائدہ کیا پہنچاتا ہے، کردار کیا ہے اللہ کا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ نہیں بتایا کہ آپ ظلمات میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ لمبی بات نہیں ہے، صرف یہ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. خود ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم سینکڑوں قسم کی ظلمات میں موجود ہیں. یہ نہیں کہا ہے کہ گرنے نہیں دے گا ظلمات میں. ظلمات میں، گمراہی میں، خرابیوں میں جانے سے روکے گا نہیں کہا ہے. یخرجہم یعنی ظلمات میں موجود ہے انسان. بس ظلمات کیا ہیں آپ کو بتایا ہے. ظلمات تکوینی ظلمات بھی ہیں، تشریعی ظلمات بھی ہیں. تکوینی ظلمات یعنی ہم میں جو کمزوریاں ہیں، ہم میں جو وجودی کمزوریاں ہیں. پہلا جو ہے کہ ہمیں عدم سے وجود میں لے آیا، خارج کیا کس سے؟ یہ تکوینی عمل سب کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے اس کے لیے، چاہے دوسرا. یہ بھی ظلمت سے نکالنے والی بات ہے. اس کے بعد پھر ہمیں وہ جو تکامل کے سارے مراحل دیے، پھر جو دین کی طرف لے آنا، یہ ظلمت سے نکالنے والی بات ہے. اگر ہم نے دین کو قبول کر لیا تو ہم ظلمت سے نکل آئے ہیں پہلے مرحلے میں. پھر ہم میں اور سینکڑوں قسم کے خواہشات ہیں، ایسے سلسلے ہیں کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں ختم کر دیتا ہے، جو اللہ سے دور کر دیتا ہے. ہمارے اندر مال کی چاہت موجود ہے، ہمارے اندر حسد موجود ہے، ہمارے اندر غیبت کا چسکا موجود ہے، ہمارے اندر جستجو اور تجسس، دوسروں کی زندگی میں تجسس کا مادہ موجود ہے. خدا کریم کہتا ہے کہ میں ان کو اخراج کرتا ہوں ان تمام خرابیوں سے، برائیوں سے، رذالتوں سے. یخرجہم من الظلمات، یہ ساری ظلمتیں ہیں، یہ ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. ہمیں دلچسپی ہے ہر چیز سے، ہمیں دلچسپی ہے. کسی اور کا مال بھی ہو تو ہمیں دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ ہمارا ہو جائے. حق سے بڑھ کر لینے میں ہمیں دلچسپی ہے، لیکن اللہ چاہے تو ہمیں اس سے نکال سکتا ہے کہ ہماری یہ دلچسپی نہ رہے، ہمیں کوئی غرض نہ رہے کسی کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے. یہ ظلمات سے یعنی اس صفات رذیلہ سے نکالنا، یہ ظلمات سے نکالنا ہے. اور نکالنا کدھر ہے؟ نور کی طرف، جو کہ ایک راستہ ہے. نور وجود محض ہے، سارا جہان، ساری دنیا کا، ساری کائنات کا وجود نور ہے. نور سے ہے اور خود بھی نور ہے. اللہ نور السماوات والارض هو معکم اینما تکونوا اینما تولوا فثم وجہ اللہ. بس نور ہی نور ہے، یعنی جو کچھ ہے کائنات میں یہ سارا نور الہ ہے. اور اللہ
ہمیں اپنے نور کی طرف، یا اس کو جو کہ ایمان لے آنے والا ہے اس کو اللہ نور کی طرف لے جاتا ہے، واحد کی طرف۔ نور کو واحد کہا ہے، ظلمات کو جمع کہا ہے۔ ظلمات بے حساب ہے، لیکن جس طرف آپ نے جانا ہے وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، نور۔ من الظلمات الی النور۔ اچھا، یہ ایک طرف ہو گیا ان کا قضیہ جو کہ یؤمن باللہ ہے، یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ۔ اب جن کا ذکر وہاں نہیں کیا تھا آیت میں، لیکن وہ بھی قسم تقسیم کرنے کے بعد میں خود بخود ہی پیدا ہو جاتے تھے، وہ تھے کہ جو یؤمن بالطاغوت و یکفر باللہ۔ اب جب یؤمن بالطاغوت ہے تو اس کا ولی کون ہوگا؟ پہلے حصے میں یؤمن باللہ تھا تو ان کا ولی بھی اللہ ہوا، دوسرے حصے میں یؤمن بالطاغوت ہے۔ جب یؤمن بالطاغوت ہے تو اس کا ولی بھی کون ہوگا؟ طاغوت ہی ہوگا، وہی اس کا ماسٹر ہوگا، وہی اس کا مالک ہوگا، وہی اس کے راستہ طے کرے گا۔ کون؟ طاغوت۔ اور طاغوت کے بارے میں عرض کیا ہے کہ جو بھی انسان کو راہ راست سے ہٹائے وہ طاغوت ہے۔ صیغہ مبالغہ ہے، فاعول کے وزن پہ، جیسے جالوت ہے، جیسے طالوت ہے، وہ بھی صیغہ مبالغہ ہے۔ ہر چند نام بنا دیے گئے، مفسرین نے نام بنائے، لیکن یہ معنی دار لفظ ہے، صفت ہے۔ قرآن میں اللہ نام کم ہی ذکر کرتا ہے، نام بہت کم ذکر کرتا ہے، صفت ذکر کرتا ہے۔ جیسے فرعون ہے، فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، جو بھی بادشاہ تھا ان کو فرعون کہتے تھے، جو بھی ہوتا نام ان کے اور ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے نام صرف اس نے ذکر کیے کچھ ہوں گے، باقیوں کے ذکر بھی نہیں کیے، بس نام نہیں لیتے۔ یہاں بھی یہ جو لفظ ہے طاغوت، یعنی جو بھی طغیان کا باعث بنتا ہے کہ آپ راہ راست سے ہٹ جائیں۔ طغیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ظرف میں پانی ڈالتے ہیں اور پانی اپنی حد سے نکل جائے، یعنی جب پانی بہنے لگ جائے تو طغیان، یا یہ ہے کہ جب پانی کی آپ کوئی حد رکھتے ہیں اور پانی اس سے نکل جائے، یا کوئی بھی چیز اپنی حد سے جب نکل جائے تو یہ طغیان ہوتا ہے۔ تو جب آپ صراط مستقیم سے باہر نکلیں گے اور یا آپ کو کوئی چیز نکالتی ہے تو وہ طاغوت ہے، طاغی کا عمل ہے۔ تو والذین کفروا، جو کفر برتیں گے اللہ کے ساتھ، یہاں ویسے بولا نہیں ہے والذین کفروا کہ یہ کفر کس سے کرتے ہیں، حالانکہ مراد وہی ہے لیکن نہیں بولے، اس لیے کہ یہ خدا کریم نے صفت بیان کر دی ہے۔ والذین کفروا، یہ صلہ موصول کیا ہے؟ صفت بن جاتے ہیں، یعنی وہ جو ناشکرے ہیں۔ کافرہ کا اصلی معنی ناشکرہ ہونا ہے، انکار کرنا ہے۔ ناشکرہ ہونا یعنی نعمت کا انکار کرنا۔ کافرہ کا جو لفظی معنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈھانپ دیتے ہیں، جیسے بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو یہ آپ نے ایسے ہے جیسے بھائی یہ کافرہ ہے، بیج زمین میں ڈال کے اوپر زمین اور اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں تو یہ کافرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسان کا دوسرا نام کافر بھی ہے، چھپانے والا۔ تو جو نعمت کو چھپاتا ہے، جو نعمت سے انکار کرتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ کافر ہے۔ نعمت کا چھپانا خود بخود موجب بنتا ہے کہ انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، یعنی ناشکری اور کفر تقریباً برابر چیزیں ہیں، اس لیے کہ کفر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ پہلے ناشکرہ نہ ہو۔
اس لیے شکر پر خدا کریم نے بڑی تاکید کی ہے، بہت تاکید موجود ہے کہ آپ شکر کریں۔ شکر کریں گے تو آپ اللہ کی نعمات کا اعتراف کریں گے اور آپ کے اندر ایمان قوی ہوگا۔ جو شکر زیادہ کرتا ہے اس کا ایمان دوسروں کی نسبت قوی تر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے اتنی نعمات دی ہیں، اتنی دی ہیں، پھر وہ حتماً شکر کرتا ہے۔ بس اس لیے یہاں خدا کریم نے باللہ نہیں کہا، کافرہ یعنی والذین کفروا، وہ جو کفر برتتے ہیں، وہ جو انکار کرتے ہیں، وہ جو ناشکرے ہیں، ان کو کیا؟ جب اللہ سے ناشکرے ہو گئے تو یقیناً وہ اللہ سے تو غافل ہوگا۔ جب اللہ کی نعمات کا شکر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ جب اللہ سے غافل ہوتا ہے تو اس کو تو یہی لگتا ہے کہ یہی جو میرے اوپر لگا ہوا ہے یہی مجھے نعمت دے رہا ہے، میری نعمت کا باعث تو میرا بڑا بھائی ہے، میری نعمت کا باعث تو میرا والد ہے، میری نعمت کا باعث تو میرا افسر ہے، میری نعمت کا باعث تو میرا فلاں ہے، وہ نہ ہوتا تو میں یہ ہو جاتا، وہ نہ ہوتا تو میرا یہ ہو جاتا، مجھے زندگی فلاں نے دلائی ہے، میری ساری زندگی کا میں اس کا وہ ہوں احسان، اس کو بھولا ہوا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، لوگوں کا ذکر بھی کرنا چاہیے، لیکن اصل جو ہے وہ خدا کی طرف نسبت دینی چاہیے۔ خدا سب چیزوں کا جو ہے وہ ترتیب دینے والا ہے، اس کا شکر نہیں بھولنا چاہیے، پہلے اس کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ترتیب دیا ہے کہ یہ بندہ وسیلہ بن کے میرے اس میں آئے۔ اصل میں تو نے سیٹنگ کی ہے، کائناتی سیٹنگ تو اس کی ہوتی ہے، تب وہ بندہ اس کی خدمت میں ہوتا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ کے تو پیدا کرنے کے لیے جو سیٹنگ بنائی ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ وہ اللہ نے بنائی، اس نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ کس نے کدھر پیدا ہونا ہے، کس نے کدھر آنا ہے۔ اس کے بعد اگلی سیٹنگ تو اگلے 100 سال 200 سال کے لیے خدا کریم نے، وہ حضرت موسیٰ کی داستان اسی لیے خدا کریم نے بیان کی تھی کہ حقیقت کو جناب وہ جو ان کے استاد تھے وہ حقیقت کو بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سیٹنگ ہوتی ہے، اللہ کی سیٹنگ اس طرح ہوتی ہے۔ ایک جوان کو قتل کیا کہ وہ بعد میں کہیں جا کر، ابھی تو اس نے کچھ کیا نہیں ہے، جا کر اپنے والدین کو قتل کرنے کا مجھے بن سکتا تھا، اس لیے اس بندے خدا نے اس جوان کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ آئندہ کی صورتحال کیا ہے۔ وہاں وہ خدا کریم کی طرف سے ترتیب ایسے بن گئی تھی، یا یہ ہے کہ ان بچوں کو جن کا خزانہ ان دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں بعد میں جا کر 20 سال 30 سال بعد اس نے اس کو ملنا تھا، لیکن ابھی سے خدا کریم اس کی ترتیب بنا رہا کہ جناب موسیٰ اس کی دیوار جو گری ہوئی تھی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ یہ اسی طرح محفوظ پڑا رہے۔ جب ٹائم آئے گا تو خدا کریم اپنے اس کے طریقے سے ان کو رہنمائی کر دے گا کہ ادھر آپ کا خزانہ پڑا ہے۔ بس پہلے سے بہت ترتیب خدا کریم ہر چیز کی دے دیتا ہے۔ اگر آج میری کوئی مدد کرتا ہے تو یہ اس کی ترتیب بہت پہلے سے سیٹ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا سلسلہ جو پتہ ہوتا ہے کہ درمیان میں اس کی وجہ جو بھی ہو، یعنی چاہے کسی کی دعا ہو، چاہے کسی کا عمل ہو، چاہے کسی کا، تو ایک ترتیب ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جو اللہ سے ناشکری کرتے ہیں، اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہاں نہیں کہا ہے کہ والذین کفروا باللہ، کہ کوئی صرف یہ سمجھے کہ یہ عقیدے کی بات ہے۔ عقیدے کی بات سے بالاتر ہے، ذرا وسیع تر ہے، یعنی جو بھی ناشکری کرتا ہے۔ وہ آیت جس میں کہا ہے کہ وَإِن وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے مقابل میں کیا کہا ہے؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر کے مقابلے میں کفر۔ یہاں بھی یہ فرماتے ہیں والذین کفروا، یہ تو
مترجمین اور مفسرین کے اس محدود ذہنیت کے مطابق پھر معنی محدود ہو کے بھائی صرف کفر کرنا، یعنی اللہ کا ماننا نہیں ہے، اللہ کو ماننا، بھائی اللہ کو ماننا تو ایک نتیجہ ہے، اللہ کو ماننا تو یعنی یہ جو عقیدے کا اظہار کرنا ہے یہ آخری حد ہے، اس سے پہلے انسان ناشکری کا ایک پہاڑ قائم کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے پیدا ہونے کو بھول چکا ہوتا ہے، وہ اپنی دی ہوئی خدا کی طرف سے اتنی نعمتوں کو، آنکھوں کو، کانوں کو، جوانی کو، زندگی کو، نعمات دوسری جو ہے ان تمام کو بھول کر کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں، ان تمام کو بھول کر وہ جو ہے دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ جب بھولتا ہے تو پھر اللہ تو اس کے ذہن سے نکل چکا ہوتا ہے، وَإِلَّا کوئی ایسے کر سکتا ہے کہ ہمیں تو کوئی تھوڑا سا کوئی چیز اس دنیا میں کوئی بندہ ہمیں کچھ احسان ہمارے اوپر کرتا ہے تو ہم ہر وقت اس کے سامنے بچھے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے سامنے آنکھیں ہماری نیچے رہتی ہیں، لیکن اللہ کے اتنے دیے ہوئے نعمات اور احسانات پر ہم کیا کر جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پھر بھی دوسروں کی مانتے ہیں، اس کی نہیں مانتے۔ والذین کفروا، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ ان کا واسطہ میرے ساتھ نہیں ہے، میں ان کو لوں گا ہی نہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء ہیں، ان کا ایک وارث نہیں ہے، جو ایمان والے ہیں ان کا ایک وارث ہے، ان کا ایک والی ہے، ان کا ایک ولی ہے، اللہ ولی الذین، ان کا ولی تھا، لیکن جب ادھر کافروں کی بات آئی ہے، وہ جو ناشکرے ہیں ان کے ولی اللہ نے ڈھیر بنا دیے۔ تو ایک دروازے سے پھر نہیں مانگے گا، تمہیں 100 دروازوں سے مانگنا پڑے گا، تو ہر بندے کا محتاج ہوگا، تو ہر چیز کا محتاج ہوگا، اس لیے کہ تو اللہ کا جو محتاج نہیں بنا ہوا ہے، تو نے اللہ کی ناشکری کی ہے، تو اب تم تمام ہر ایرے غیرے کا تو محتاج ہوگا، اور تمہارا طے کرنے والا کون ہوگا؟ اولیاءہم الطاغوت، طاغوت ان کا راستہ طے کریں گے کہ اس نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ اللہ نے تو طے نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کی تو اس نے مانی نہیں ہے، وہ تو دوسری طرف چلا گیا ہے۔ اب اس کا راستہ کون طے کرے گا؟ وہی اس کا پیٹ طے کرے گا، اس لیے کہ وہ پیٹ کا محتاج ہے، پیٹ کی چلتی ہے، تو بھائی ادھر دھوکہ دینا ہے یا نہیں؟ ہاں، پیٹ کے ہاتھ وہ مجبور ہے کہ وہ ضرور جو ہے وہ دھوکہ دے کر زیادہ کھانا اپنی طرف لے لے گا اور تھوڑا کھانا دوسرے کی طرف رکھ لے گا، اچھا کھانا خود لے لے گا اور جو خراب چیز ہوگی وہ دوسرے کے لیے ڈال دے گا۔ ہم تو یعنی انسان تو اتنا چھوٹا ہے، بعض اوقات یہ پروگراموں میں ہم جاتے ہیں، اتنا چھوٹا ہے کہ ایک دو بوٹی کے لیے کتنی بڑی شخصیات جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچا کر لیتی۔ جب آپ کھانا ڈالتے ہیں تو آپ کی شخصیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا چیز ہیں۔ آپ کا جو طے کرنے والا ہے وہ وہی 2-4 گوشت کے ٹکڑے ہیں جو اس میں پڑے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر سے ادھر سے، بھائی اور بھی آدمی آپ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ آپ کی کوشش ہے کہ جو اس میں سے سب سے جو اچھے سلسلے ہیں وہ آپ لے لیں، یعنی آپ یہی کچھ ہے۔ آپ کا اس وقت جو طے کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ گوشت کے کچھ ٹکڑے ہیں، وہ آپ کے سارے عقیدے کو طے کر رہے ہیں، آپ کی شخصیت کو طے کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو بھولا ہوا ہے کہ خدا نے کیا کہا ہے، رسول نے کیا کہا ہے۔ رسول نے کہا ہے آپ اپنے سامنے سے کھائیں، اپنے سامنے والا حصہ لے لیں، جو بھی آپ کے سامنے آپ لے لیں، اللہ خیر۔ لیکن جب طاغوت طے کرتا ہے تو اس طرح طے کرتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے دوستو، دیکھ لیں آپ کے ہاتھ میں بھی کتنی دفعہ تقسیم آتی ہے کہ آپ نے تقسیم کرنا ہے، ادھر آدمی کو کتنا مشکل پڑ جاتا ہے،
یقین کریں مشکل ہوتا ہے، یہ تقسیم کا کام کتنا مشکل ہے کہ آدمی طاغوت کے ہاتھ نہ پھنسے اور انصاف کے ساتھ وہ کرے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بڑی چیز نہیں ہے۔ بیٹھنے کی جگہ مثلا یہ صاف جگہ ہے، یہ خراب جگہ ہے، یہاں بھی دوستوں نے بیٹھنا ہے، یہاں بھی میرے قریبیوں نے بیٹھنا ہے، وہ جن کے ساتھ دوستی ہے، جن کے ساتھ سارا سلسلہ ہے، یہ اٹھنا بیٹھنا ہے، رہنا ہے۔ بھائی ہے، بھائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیے کیا رکھتا ہے بندہ، دوسروں کے لیے کتنا مشکل ہے۔ یعنی طاغوت ہمارے آس پاس میں اس طرح موجود ہے، اس طرح موجود ہے، اور وہ ہمارا راستہ طے کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اولیاءہم الطاغوت، ان کا راستہ اللہ طے نہیں کرتا ہے، ان کا راستہ وہ اولیاء طے کرتے ہیں، اس کے جو بہت سارے ولی ہے نا۔ پھر تو کھانا ایک ولی ہے، رہنے کی جگہ ایک ولی ہے، کپڑے ایک ولی ہے، آنا جانا ایک ولی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہیں زندگی میں، جن میں ہر جگہ ایک نیا ولی آپ کو ملتا ہے اور وہ آپ کا راستہ طے کرتا ہے۔ والذین کافروا اولیاءہم الطاغوت، کام ان کا یہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ یخرجونہم من النور، آپ کی شخصیت کو توڑتے ہیں۔ آپ جس نور میں موجود ہیں، جس ایمان میں موجود ہیں، آپ کے اندر ایمان موجود ہے، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے کہ آپ کو توڑیں، آپ کو ادھر سے ہٹائیں، آپ کو نیک راستے سے دوسرے راستے پہ لے جائیں۔ آپ کے اندر تو خدا کریم نے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، بچے من کے سچے، وہ سچ موجود ہوتا ہے، پہلے آپ سچ کے حامی ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ جھوٹ کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ جھوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا پھر آپ جو ولی ہے وہ طاغوت بن چکا ہوتا ہے، اور طاغوت کی طرف جانے کے لیے حتماً پھر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے نا۔ طاغوت والا کام تو جھوٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو آپ کے اندر نور تھا، جیسے بچوں میں سچ کا نور ہوتا ہے، وہ سچ بولتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ کر کے ان کو جھوٹ سکھلایا جاتا ہے۔ جب والدین، آس پاس کے لوگ ان کے ساتھ جھوٹ بولیں گے یا وہ آپس میں جھوٹ بولیں گے، اس کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری سچ والی باتیں ہر وقت سچ ہی بولیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ پہلے بچے جھوٹ نہیں بولتے ہوتے، بعد میں آہستہ آہستہ سیکھتے 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 پھر جھوٹ۔ اسی طرح باقی چیزیں، پہلے ان کو دھوکہ دینا برا لگتا ہے، پہلے ان کو اور جو خرابیاں ہیں وہ بری لگتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ماحول کی وجہ سے، آس پاس والوں کی وجہ سے، وہ جو طاغوت آس پاس میں ڈھیر ہیں، حتیٰ آس پاس کے لوگ بھی طاغوت بن جاتے ہیں، جو اس کو راہ راست سے ہٹاتے ہیں، وہی ولی ہے، اسی کی مانتا ہے، اسی سے متاثر ہوتا ہے، وہی اس کا طاغوت بن جاتا ہے۔ بس اولیاءہم الطاغوت، اللہ اس کی رسی چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جاؤ ان کے حوالے ہو۔ تو جب ان کے حوالے ہوتا ہے تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اب معاشرہ دیکھ رہے ہیں، بھرا ہوا ہے، انسان کس طرح ہے، کس طرح مختلف چیزوں کے حوالے ہیں، اور وہ پھر کیا کریں۔ یخرجون من النور الی الظلمات، وہ جو الہی راستہ ہے، وہ جو خدائی راستہ ہے، وہ جو ایک راستہ ہے، وہ جو نورانی راستہ ہے، صراط مستقیم والا راستہ، اس سے ہٹاتے ہیں یہ طاغوت۔ اور پھر نتیجہ مختصر خدا کریم نے بہت ہی مختصر انداز میں بیان کیا ہے، کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ نار کے صحبت دار ہیں، یہ جہنم والے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ کچھ دنوں کی بات ہے، بہت لمبے عرصے تک ہم فیہا خالدون، اور اس میں انہوں نے ایک بہت لمبا عرصہ گزارنا ہے۔ اس طرح خدا کریم نے توحید بیان کر کے پھر انسانوں کی دو قسمیں کر دیں،
توحید کے سامنے اور انسانوں کی حیثیت یا مقام یا پوزیشن یا اس کا جو بنتا ہے کہ اس ساری کائنات میں انسان کا وجود اور اس کی وہ جگہ کدھر ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے، وہ بیان کیا. اور ان دو قسموں کے بعد تیسری آیت میں دونوں کے جو سلسلے ہیں وہ بیان کیے کہ کیا ہوگا. جو نور والا ہے، اصلا خود نام نور کا ایسا ہے کہ جنت کی ذکر کرنے کی خدا کو ضرورت نہیں پڑی، اس لیے کہ جو نور میں پہنچ گیا پھر بس کافی ہے. اس کے لیے یہی خدا کے ساتھ ہونا ہی جنت ہے. اللہ کے راستے پہ ہونا اور اللہ کے ساتھ ہونا ہی جنت ہے. اس لیے خدا کریم نے ذکر نہیں کیا ہے کہ یہ لوگ جو کہ ایمان والے ہوں گے، یومن باللہ ہو گے اور اللہ ان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ جو ہے پھر جنت میں جائیں گے. ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب نور میں پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ خود آلریڈی جنت میں ہیں، اب بھی یہی جنت میں. اور جو دوسرے ہیں جن کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ جو ناشکرے ہیں، انکاری ہیں، کافر ہیں، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ جہنم میں ہیں. وہ طاغوت کی طرف جاتے ہی جہنم میں. وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، بعد میں محیط ہوگی، نہیں، لَمُحِيطَةٌ ابھی ہے، بالکافرین، جہنم محیط ہے کافرین کے لیے. یعنی ابھی سے ہی وہ جو بندہ دھوکہ دیتے ہیں وہ جہنم کا کام کر رہا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ جہنم کا کام کر رہا ہے، جو کسی کا مال کھاتا ہے وہ جہنم کا کام کر رہا ہے، ابھی سے جہنمی کام کر رہا ہے. تو جہنم میں ہی ہوا، ابھی سے ہی جہنم میں. صرف اس دن کیا ہوگا؟ انکشاف غطا ہوگا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کشفنا عنک غطاءک فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. بس صرف ہم نے پردہ اٹھنا ہے، پردہ اٹھنے کے بعد حقیقت سامنے آ جانی. دیکھے گا آدمی کہ وہ تو جل رہا ہے کب سے، جب سے جھوٹ بولتا ہے اس وقت سے وہ جل رہا ہے. خدا کریم ہمیں ان آیات کو سمجھنے میں مدد کرے. جو اگلی آیت ہے وہ بھی آیت نمبر 258 جو ہے، وہ اس کی جو ابھی ذکر ہوا ہے، دو قسم کے لوگ ذکر ہوئے ہیں، ان دو قسم کے لوگوں کی مثال، یعنی وہ آیات بھی مربوط ہیں انہی آیات سے، اسی کے ذیل کی آیات ہیں، لیکن وہ تو غیر معروف آیت الکرسی کا حصہ بھی نہیں ہے. اصل مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ایک نئی بات آ رہی ہے، اصل ان سے پچھلی آیات سے مربوط ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ قرآن ہے، بڑی دھیان سے، بڑے ترتیب سے سیٹ بناتا ہے قرآن، بڑی ترتیب سے ہر چیز کو ساتھ رکھتا. باقی اس نے کہا ہے کہ یہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، خود سمجھے نا بھائی. جن کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، وہ اگر جدید یہ فلمیں دیکھیں تو ان کو کاک بھی سمجھ نہیں آئے گی. جن کے ذہن میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں پھر ان کو فلموں کی سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ فلم بہت ساری کیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، دیکھنے والے کی معلومات پر. بہت سارا حصہ کیا بنانا پڑتا ہے خود سے. فلمیں بہت اچھی بھی ہیں، فلم کے نام سے بعض اوقات ہمارے احباب کیا ہو جاتے ہیں، وہ الرجک ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، فلمیں اچھی بھی بڑی ہیں، اتنی اچھی فلمیں ہیں کہ صرف فلموں کا نام، کیونکہ ہمارے ہاں فلموں کا ایک کلچر، اس میں خرابی بہت ہوتی ہے، تو اس سے فلم کا نام بدنام ہو گیا ہے. محلہ فلم بھی جیسے ایک داستان ہے، جیسے داستانیں اچھی اور بری ہوتی ہیں، فلمیں بھی اچھی اور بری ہو سکتی ہیں. تو جیسے فلم ہوتی ہے تو اس کا بہت سارا حصہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھنے والے کے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ خود باقی ترتیب وہ دے دے گا، کہ اس کو پتہ ہے درمیان میں کیا ہوا ہے. اور قرآن نے بھی بالکل اسی طرح
بہت سارے حصے، یعنی قرآن نے جو کچھ ذکر کیا ہے یہ 10-15% ہوتا ہے، باقی سارا حصہ جو ہے قرآن چھوڑ دیتا ہے پڑھنے والے پر کہ تو نے بنانا ہے، باقی حصہ خود تو نے سمجھنا ہے۔ یہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے کہ سارا قصہ بیان کرے، باقی خود سمجھو، باقی اس کے جو آس پاس میں سلسلے بن، جیسے ابھی ایک قسم بتائیے تو دوسری خود بخود بن جاتی ہے نا۔ اب ضروری ہے کہ دوسری قسم بھی جیسے ہماری کتابوں میں تقسیم ہوتے ہیں، پہلی قسم یہ، دوسری قسم یہ، نہیں، یہاں ایک قسم بیان کی ہے، دوسری خود جانے۔ ایک وہ ہے جو یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ ہے، دوسری قسم خود بنا لے، خود بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مدد فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔